سوال نمبر 1، سعد بن عبادہ نے خلیفہ ابو بکر و عمر کی بیعت نہیں کی تو ان کا تسلیم خلافت نہ کرنا کس زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آیا؟ سعد بن عبادہ انصار کے بڑے تھے، اس نے ابو بکر صدیق کے خلافت کو، حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک بات، ان کے پیچھے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ دو باتیں، ان کو ایسا قتل کیا گیا کہ جنات کا نام دیا گیا، جنات نے مارا یا جنات جیسے لوگوں نے مارا، اس کا بھی تقریباً ابھی یہ بڑے پیمانے پر اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو ابو بکر اور عمر جو تھے یہ اولی الامر تھے، اولی الامر کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے، اس میں اولی الامر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور جو اس کی مخالفت کرنے والا ہے اس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، مخالفانہ کردار ادا کیا، اسی نے تو حسینیت کو راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ حسینیت کو راستہ ملتا، اگر یہ نہ ہوتا تو حسینیت کو راستہ بھی نہ ملتا۔ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، پرابلم کہیں شیعہ کے لیے نہیں بن جائے، سنیوں کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں تو میں مسلمان، لیکن بہرحال جہاں آدمی پڑھتا ہے، جہاں جو اس کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح سے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، اسی طریقے سے آدمی جو ہے نا جو اس کا اٹھک بیٹھک معاملات ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات جو انہوں نے سوال کیا ہے، یہ سوال اہل سنت کے لیے کوئی اہمیت والا کام نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر کی کوئی مخالفت کرتا، حضرت عثمان کی کسی نے مخالفت کی، حضرت علی کی کسی نے کی، ان کی مخالفتوں کو تو آپ چھوڑو، اولی الامر کی حیثیت سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا ہے۔ علی نے کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ نہیں کاٹوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوا ہے جیسے بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا۔ بدر کے اندر جو واقعہ ہوا ہے بدر کا، ان کا پروگرام جہاد کرنے کا نہیں تھا، ان کا پروگرام یہ تھا کہ شام سے جو قافلہ آ رہا تھا کہ اس سے جو مال بردار قافلہ تھا کہ وہ لے لیتا، مال لے لیتا۔ اب قافلہ نکل گیا اور قافلہ کی مدد کے لیے 1000 کے قریب افراد مسلح ہو کے آئے لڑنے کے لیے۔ یہ تو لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، ان کے ذہن میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے لڑوایا، اور اگر میں مسلمانوں کے سامنے ان کو کم کر کے نہ دکھاتا اور ان کے سامنے مسلمانوں کو کم کر کے نہ دکھاتا، لفشلتم،
تو تم آپس میں جدا ہو جاتے, لڑتے بھی نہیں تھے. جان بوجھ کر ایک کو بھی کم کر کے دکھایا, دوسرے کو بھی کم, تاکہ لڑیں. تلوار کے سامنے جانا یہ آسان کام کسی کے لیے بھی نہیں ہے. انسان تو کمزور چیز ہے نا, اور اس کمزوری کا پورا قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ جو نا یہ کمزوری دونوں سائڈ پر تھی. ابھی تو ایسا ہے کہ جو خودکش کرنے والے ہوتے تھے نا, جیسے نشہ اس کو پلایا گیا ہو, پاگل ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے, جنونی ٹائپ کا اس کو بنا دیا جاتا تھا. پتہ نہیں اس کے پیچھے سے کیا فلمیں بنتی ہوں گی کہ وہ سوچتا ہوگا کہ زندہ رہنے سے جو ہے نا مرنا ہی بہتر ہے. تو پھر جب صحابہ نے فتح پائی, پھر فیصلہ کیا, مشورہ نبی علیہ السلام نے مانگا, تو مشورے کے اندر اکثریت کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دو, فدیہ لے لو. مال بردار اس کے لیے گئے تھے, وہ بھی ہاتھ میں نہیں لگا, ابھی تھوڑا سا مال ہاتھ میں لگ جائے گا, اور یہ لوگ جو ہے نا کل ہم بھی کافر تھے, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, آنے والے کل میں یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس وہ بھی اس میں موجود ہیں قیدیوں میں, تو نبی علیہ السلام کو دکھ ہوگا. تو بہرحال اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد, دو صحابی ایسے تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کیا کریں, جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے. یہ حضرت عمر کی رائے تھی, اور حضرت سعد نے بھی اسی کی حمایت کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فیصلہ تو نبی علیہ السلام نے اکثریت کی بنیاد پر کیا, لیکن قرآن میں آیت نے کیا فرمایا, ما کان لنبی ان یکون لہ الاسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. کہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا, نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خوب خون بہاتے. اب کس کی تائید ہوئی؟ حضرت عمر کے فیصلے کی. اکثریت بھی ایک سائڈ پر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی وہی تھا. تو وہاں سے قرآن نے انسانوں کو کیا سکھایا؟ اقلیت میں جو تھے دو افراد, ان کی مخالفت کو عدل نے کتنا بڑا وزن دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کے پیچھے حکمت عملی ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام جو ہے نا ڈکیتی والا مذہب بن جاتا کہ بھئی قافلے لوٹو, لوگوں کو مارو پکڑو اور اغوا برائے تاوان کر کے چھوڑو. پھر ہوتا کہ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے, اور تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے. اب ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے جو ہے نا وہ ہے نا ماشاءاللہ بڑے پاک دامن, ان کو تو کوئی چیز چاہیے نہیں نا, ان کو تو وہ تو عوام کی خدمت کے لیے بیچارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو کوئی کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے. بنی گالہ کے قریب میرے بیٹے اور بھتیجے وغیرہ رہتے تھے, اس کا نوکر وہاں آتا تھا, وہ 10 روپے کا ناشتہ جو ہے نا عمران خان منگواتا تھا, اور بقیہ جو تو 3 روپے ہوتے تھے نا وہ بھی واپس لے لیتا تھا. وہ جو 2 روپے 3 روپے کے جو سکے ہوتے تھے نا وہ واپس لے لیتا تھا. اپنے نوکروں کو یہ خبیث جو ہے لسی جو ہے نا وہ درختوں کو ڈال دیتا ہے, نوکروں کو نہیں پینے دیتا ہے. اتنا بیکار آدمی ہے. جنریٹر کے اندر جو ہے نا اس کے کارکن بے ہوش مرتے مرتے رہ گئے, اور یہ ناچ رہا ہے.
میں شادی کروں گا، شادی بھی پیچھے سے کی ہوئی ہے، یہ فراڈیا۔ تو بہرحال بدر کے اندر یہ جو واقعہ ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی، ہمیں ان سے اتنا حسن ظن ہے کہ ان صحابہ کرام نے یہ جو مشورہ دیا تھا نا، یہ اس لیے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، جو رشتہ دار تھے، تاکہ وہ قتل نہ ہوں۔ اگر وہ قتل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا، اور یہ جو اللہ نے ڈانٹا نا، تو ابوبکر صدیق کو یہ ڈانٹ یاد تھی۔ وہ اگلے سوالوں کے اندر، اسی کے جواب کے اندر پھر میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس ڈانٹ کا نتیجہ تھا جو اگلا سوال آ رہا ہے کہ باغ فدق ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اگر دے دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، دل دکھی تھا کہ حضرت فاطمہ ناراض نہ ہوں۔ لیکن جو ڈانٹ پڑی تھی نا کہ رشتہ داروں کے لیے کوئی آپ نے اللہ کے ہاں جگہ نہیں رکھنی ہے، وہ ڈانٹ کے نتیجے کے اندر جو ہے نا ان کی تربیت اس اعلیٰ پیمانے پر ہوئی۔ پھر احد کا جب واقعہ ہوا تو احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں 70 افراد کا یہ حشر کروں گا جو امیر حمزہ کا انہوں نے کیا ہے۔ صحابہ بھی انتقام سے بھرے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ لا یجرمن شنآن قوم الا تعدلوا۔ اگر انسان کہتا ہے نا کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں تو معاف کرتا ہوں، کوئی بھی بڑا نہیں ہے، سب بکواس کرتے ہیں۔ اور یہ پریکٹیکل جب آدمی کے اوپر گزرتی ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پھر اللہ نے کیا حکم دیا کہ اوقبوا بمثل ما عقبتم، جتنا انہوں نے کیا اتنا تم بھی کر سکتے ہو۔ پھر کہا کہ اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر کہا کہ معاف ہی کر دو۔ اب وہاں پر جو ہے نا معاف کیا تو اللہ نے ڈانٹا کہ معاف کیوں کیا، اور یہاں پر جو ہے نا انتقام کی بات کی تو حضرت نے کہا کہ نہیں۔ یہ دونوں سائڈ کی جو تربیت مکمل ہوئی نا، تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کافروں کو پکڑنے کے بعد تم ویسے ہی چھوڑ دو بغیر فدیے کے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، دونوں صورت میں یہ آپ کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کے اندر جو تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا وہ اپنی جگہ پر ایک بڑے درجے کی بات تھی۔ اب آج کے دور کا جو شیعہ ہے یا سنی ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کن معاملات سے کس طرح سے گزرے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سعد بن عبادہ کو تو آپ چھوڑیں کہ ابوبکر صدیق سے انہوں نے اختلاف کیا ہو، اگر آپ قرآن کی تعلیمات کا حقائق کی روشنی میں جو نا جائزہ لو تو اہل تشیع اپنے موقف پر نظر ثانی میں مجبور ہو جائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک اہل تشیع سے جو ایڈوکیٹ تھا ملاقات ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی حافظ قرآن ہے اور سنی ہے، اتنی لمبی داڑھی، نورانی چہرہ۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے امام کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ وعدہ کرے کہ میں کل یہ کروں گا اور وہ نہ کرے؟ بولتے کہ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو معصوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے
کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کل کا جو ہے نا نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا، اور اللہ نے کہا کہ جب کل کا لفظ بولے تو انشاءاللہ کہا کرے۔ پھر میں نے یہ جو بدر کے فدیے والا معاملہ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور عبداللہ ابن مکتوم کے حوالے سے جو عبس و تولی والی آیات سورت نازل ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا، اور سورہ مجادلہ کا بھی ذکر کیا۔ میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایسا نے جو آپ امام کے لیے تصور نہیں کر سکتے ہو نا، وہ تصورات تو نبی علیہ السلام کے لیے قرآن میں موجود ہیں۔ یقین جانو کہ اس شخص کا جو ہے نا چہرے کا رنگ بھی بدلا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک نئی سمت دے دی ہے، اب میں نئے طرز پر سوچوں گا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کن کمبختوں نے ان کو شہید کر دیا، کہ اپنوں نے کیا ہے یا پرایوں نے کیا، کیونکہ جب آدمی اپنا موقف چھوڑتا ہے نا تو بعض اوقات اپنے بھی شہید کر دیتے ہیں۔ اور علامہ طالب جوہری سے بھی میں نے یہ بات کی تھی، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنا جائز ہے، اس سے بولا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ سورہ مجادلہ کے اندر جو خاتون نے کیا تھا اس نے قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کے دیکھا اس کو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ پھر میں نے کچھ اور بھی چیزیں بتائیں تو اس نے کہا کہ میرے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ اپنا کام کرو تاکہ آگے راستہ نکلے۔ طارق جمیل بھی ابھی گئے ہیں طالب جوہری سے ملنے کے لیے، ہم بھی گئے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہے کہ عمران خان ہو تو عمران خان کی تعریفیں کریں، کلثوم نواز کا جنازہ ہو تو اس کو پڑھانے کے لیے ترسیں، ضیاء الحق ہو تو اس کی ترانے گائیں، یزید ہو تو اس کے لیے کہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تؤتی الملک ممن تشاء۔ فرعون کے لیے بھی یہی کہیں، نمرود کے لیے بھی یہی کہیں۔ ہم حسینیت والے ہیں، لیکن بہرحال جو یہ پس منظر ہے اسلام کے اندر جو ہے نا، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی معاملہ نہیں ہے۔ جو قرآن کے اندر جو وسیع تصور سمجھایا گیا ہے، یہ ان کے لیے تو اس لیے مسئلہ ہوتا اہل تشیع کے لیے کہ یہ تو امام کے لیے اتنا رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ تو ہم تو ابوبکر صدیق کو وہ درجہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ خود کو بہت بڑے گمراہ سمجھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی وہی کے ذریعے سے ہوتی تھی، ضرورت تھی، اور ابوبکر صدیق جو ہے نا کیا اسے بھی بڑھ کر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو سکتا تھا تو ابوبکر صدیق اسے بڑھ کر ہے۔ دوسرا سوال،